بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آن لائن سپورٹ پروگرام میں میں آپ کی ٹیچر عصمت آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ غزل کا ہے۔ غزل علامہ محمد اقبال کی ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غزل اور نظم میں فرق کیا ہے، تو غزل کا ہر شعر دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس ہفتے میں جو ہمیں عنوان ملا ہے، پہلی غزل ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری منفرد شاعری ہے۔ تمام اشعار جو انہوں نے لکھے ہیں، اور وہ زیادہ تر عشق مجازی پر مبنی ہے، اصلاحی شاعری ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے اس پوری غزل کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، اس کے مشکل الفاظ دیکھنے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں، تو اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہوتا ہے، تاکہ آپ پورے شعر کی آپ خود سے تشریح کر سکیں اپنے الفاظ میں۔ پہلا شعر ہے: جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ ظلمت خانہ دل، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، خانہ دل گھر کو کہتے ہیں، دل کے گھر کو، یعنی کہ خانہ گھر ہے۔ تو یہ مطلع ہے پہلا شعر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں تلاش کر رہا تھا، لیکن جب دل کے اندر جھانکا تو میرے دل کی گہرائیوں میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اپنے دل کے اندر جھانکو اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ دوسرے شعر میں اس کا مرکزی خیال ہے، دوسرے شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ مجنوں سے مخاطب ہو کر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ تو لیلا سے کیوں گلہ کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے پردہ کرتی ہے، تو بھی تو اس کے سامنے نہیں آتا۔ اصل میں یہ شعر کس کے، ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور مخلوق خدا سے میل جول نہیں رکھتے، کیونکہ خود شناسی کے بعد انسان کی ہر چیز کی پہچان کر سکتا ہے۔ انسان اپنے دل کی دنیا میں وہ غوطہ لگاتا ہے اور خود ہی سے واقف ہو جاتا ہے، تو تمام دنیا کے راز اس پر کھل جاتے ہیں۔ آگے ہے تیسرا شعر: مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ یہ عشق مجازی پر یہ شعر ہے کہ جب اپنے محبوب سے شاعر کہتا ہے کہ ملاقات کا وقت ہوتا ہے تو وہ تیزی سے گزرتا ہے اور مہینے جو ہیں وہ لمحے بن جاتے ہیں، لیکن جو جدائی کی گھڑی ہوتی ہے وہ مہینے لگتے ہیں اور وہ نہیں گزرتا وقت۔ مجازی پر ہے، لیکن اس کو عشق حقیقی میں بھی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں: مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ نا خدا کہتے ہیں ملاح کو۔ تو انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اس لیے انسان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا وہی ملتا ہے، یا اسے انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہو۔ تو سمندر میں کشتی چلانے والے ملاح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو مجھے ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا اگر میری قسمت میں ڈوبنا ہی لکھا ہے تو۔ شعر نمبر آگے 5 ہے۔ اس میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نیک بندوں، پاک باز بندوں کی طرف اشارہ کیا علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قوت ایسی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی پھونک سے بجھی ہوئی شمع بھی جلا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق موجود ہیں دنیا میں جن کی سانس میں اتنی حدت ہے کہ وہ اگر موم بتی کو پھونک ماریں تو بجھی ہوئی کو تو وہ دوبارہ سے جل اٹھتی ہے۔ تو ان کے اندر ایسی کون سی قوت ہے؟ علامہ اقبال کا اشارہ عشق الہی کی طرف ہے اس شعر میں۔ شعر نمبر 6 میں کہتے ہیں: نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔
ید بیضا صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، معجزے کی طرف، اور نیک بندوں کی بات کرتے ہیں کہ جو بظاہر پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں لیکن ان کی عقیدت رکھتے ہیں اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی روحانی قوتوں سے نوازا ہے، اور بعض ایسے انسان ہیں کہ ان کی آستینوں میں ید بیضا ہوتا ہے۔ ید بیضا سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آستین کے اندر سے جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا، اور درویشوں کی طرف اصل میں اشارہ کیا گیا ہے اس شعر میں۔ شعر نمبر 7 میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میں شراب، اور اس میں شعر میں محبت کے جذبے کو میں کہا گیا، شراب کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا نشہ شراب کے نشے کی طرح ہوتا ہے۔ محبت ایسا جذبہ ہے کہ جو کسی سخت دل میں نہیں ہو سکتا۔ عشق کی مثال شراب کی سی ہے، اور کہتے ہیں کہ شراب کو لوگ شیشے کے نازک برتنوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، تو عشق کی حفاظت بھی اسی طرح کی جا سکتی ہے۔ اس میں عشق کے حقیقی کی بات کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 8 دیکھیں آگے۔ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ باریک بین کہا گیا کن لوگوں کو کہ جو بہت ہی دانشور ہیں، اور عشق کے حقیقی اور مجازی اس میں دونوں میں تشریح کی جا سکتی ہے۔ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں علامہ محمد اقبال، اگر ہم مجازی معنوں میں تشریح کرتے ہیں کہ بہت سے عرصے سے تیرے چاہنے والے تیرے دیدار کے طالب ہیں، اور ان لوگوں میں چرچے تیرے حسن کے کافی عرصے سے ہو رہے ہیں۔ اگر عشق حقیقی کی بات کی جائے تو علامہ محمد اقبال کا اشارہ ان بصیرت والے لوگوں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہے کہ وہ تیرے جمال کا مشاہدہ کر کے اس حالت سے نکل سکیں اور دہریت سے بچ سکیں، اور تو نے ان کو جو بصیرت عطا کی ہے اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے بھی بصیرت عطا کی ہے، اور بصیرت کی وجہ سے میں نے تیرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے، اور تیرے چرچے ہیں باریک بینوں میں، یعنی دانشوروں میں جن کو تو نے بصیرت عطا کی ہے۔ شعر نمبر 9 میں کہتے ہیں خاموش ہے دل بھری محفل میں، چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبت کا راستہ کٹھن ہے، آزمائش طلب ہے، بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خاموش رہا جائے، شکایت نہ کی جائے، تاکہ محبوب ان کی طرف مائل ہو جائے اور محبوب کے دل میں جگہ بنائی جائے۔ اس میں بھی آپ لوگ عشق حقیقی کی طرف سے تشریح کر سکتے ہیں، عشق حقیقی پر مبنی۔ اگلا ہے 10واں شعر ہے، مقطع ہے۔ اس میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ لوگ جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، میری ذات میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، میں انہیں غلط خیال نہیں کرتا، کیونکہ انہی خامیاں جو وہ مجھ میں بات کرتے ہیں خامیوں کی، تو میں اس سے اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، تو میرے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ میں ان سے خوش ہوں کہ وہ مجھ نشاندہی کرتے ہیں، تو میں تب اپنی غلطیوں کو دور کر لیتا ہوں۔ یہ غزل لی گئی ہے بانگ درا سے۔ مشقی سوالات دیکھ لیں۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب آپ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، ان کے نوٹس بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی اس کے، اگر یہاں سے کچھ مسنگ ہو رہا ہو تو، اور آپ کو صحیح سے ان کی نظر نہیں آ رہا ہو یہ جو سلائیڈ بنی ہے، تو آپ لوگوں نے سوالوں کے جوابات خود لکھنے ہوتے ہیں، لیکن میں تھوڑے سے مختصر ترین کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ پہلا شعر ہے کہ زمین آسمان میں شاعر کیا ڈھونڈتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا تھا زمین و آسمان کی وسعتوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ تو میرے دل کے اندر موجود ہے۔ وصل کا وقت، اگلا سوال، جلد کیوں بیت جاتا ہے؟ تو خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ جلدی بیت جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اہل دل سے کون سے مراد
لوگ کون سے مراد ہیں؟ تو وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں، اور شاعر کی مراد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ محبت کا اولین درس کون دیتا ہے؟ خاموشی، صبر و تحمل، مصائب اور آلام میں بردباری اختیار کرنا اولین سلیقہ محبت ہے، اور محبت کا اولین درس ادب ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے 9ویں شعر میں۔ جو اگلا سوال ہے، خود پر نکتہ چینی کا کیا مطلب ہے؟ خود پر نکتہ چینی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اعمال اور اقوال کا خود جائزہ لے، اس میں اگر کوئی اس کو کمی نظر آئے تو وہ اپنے نفس کو خود ملامت کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ ید بیضا کی وضاحت کریں۔ اگلا سوال ہے، تو ید بیضا اس معجزے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا، اور ید جو ہے ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا روشن، یعنی روشن ہاتھ۔ علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں صنعت تلمیذ استعمال کی ہے۔ قوافی لکھیں، قافیہ کو کہتے ہیں، اور اس میں زمینوں، مکینوں، نشینوں، یہ جتنے بھی ریمنگ ورڈز ہیں یا ہم آواز الفاظ ہیں، یہ قوافی ہیں۔ آگے ہے سوال کہ مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ ہمیں جو اس میں ہمارے ویک 4 میں آپ کو جو ٹاپک دیے گئے ہیں وہ صنعت تضاد بھی ہے، تو صنعت تضاد جیسے تضاد اپوزٹ کو کہتے ہیں، اس شعر میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صنعت تضاد کا مطلب یہ ہے کہ جو متضاد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں شعروں میں، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ یہ آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں فرسٹ ایئر میں۔ اگر شعر میں دو ایسے الفاظ آئیں جن کے معنی ایک دوسرے سے متضاد ہوں، متصادم ہوں، انہیں صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں وصل اور جدائی دو لفظ ایسے آئے ہیں جو متضاد ہیں۔ آگے ہے ایک اور شعر، اقرار میں کہاں ہے انکار کی سی خوبی، اقرار میں کہاں ہے انکار کی سی خوبی، ہوتا ہے شوق غالب ان کی نہیں پر۔ اقرار اور انکار، اس میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آگے آپ لوگوں کا جو اگلا کوشچن ہے وہ آپ نے صنعت تجنیس کی بات ہے کہ اسی ویک میں اگر آپ اس کو پورے کو پڑھ لیں، جو آپ کو لنک بھیجا جاتا ہے، تو اس میں تجنیس آپ نے اس ویک میں کرنا ہے۔ تو شعر ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اس شعر کو آپ غور سے پڑھیں تو ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں مگر دونوں کا مطلب جدا جدا ہو، تجنیس تام کہلاتا ہے۔ اس شعر میں تجنیس تام ہے۔ تجنیس تام کی نشاندہی کریں۔ تو اس شعر میں میں کا مطلب اپنی طرف اشارہ ہے، میں، جبکہ آسمانوں اور زمینوں کے بعد جس میں استعمال ہوا ہے، میں اور میں، ان کی املا ایک جیسی ہے لیکن اس کے معنی جدا جدا ہیں، تو یہ صنعت تجنیس ہو گئی ہے، جو مشابہ الفاظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کلاس؟ تو ابھی یہ آپ لوگوں کا غزل کے اشعار کور ہوتے ہیں، جہاں سے بھی جو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ کیوری ٹائم میں پوچھیں گے مجھ سے، اور ان کو اپنی لوز شیٹ پر آپ لوگوں نے اپنے لکھنی ہے، خود سے تشریح لکھنی ہے، ویڈیو سے مدد لے سکتے ہیں، نوٹس آپ کو میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔